آپ کا بولنا سبحان، آپ کا خاموش رہنا، آپ کا ادھر دیکھنا، جادو بھرے نے جادو بھرے نے اللہ کی امان. عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھوں نایاب خزانہ آیا. عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھوں نایاب خزانہ آیا. یہ رحمت برے نین جادو بھرے ہیں، یہ رحمت بھرے 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 نین جادو بھرے ہیں. کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم. دلوں کے مکی لامکاں کے مکی تم، دلوں کے مکی لامکاں کے مکی تم. خدا کی قسم سب سے بڑھ کر ہنسی تم، خدا کی قسم سب سے بڑھ کر ہنسی تم، خدا کی قسم سب سے بڑھ کر ہنسی تم. یہ رحمت بھرے نین جادو بھرے ہیں، یہ رحمت بھرے نین جادو بھرے ہیں. کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو. جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں، جھاڑو خدا کے گھر کا جھاڑو تھا. آپ نے کہا اگر کچھ یہ مسائل سب سے چلتا ہے، اگر اس کی وفات کچھ ہو جائے مجھے خبر دینا. جھاڑو دے کے چلی جاتی تھی. جب اس کی وفات ہوئی کہ اب آقا کو کیا تکلیف دے، جیسے سوچا دفن کر دیا. آقا جی کو بہت اچھا تم نے ایسے کیا، اللہ کے گھر کا جھاڑو دیتی تھی. اور آپ کی عظمت کی تو انتہا نہیں ہے، ظاہری بھی باطنی بھی ہر لحاظ. پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے کے خود گئے، نہیں کہا جھاڑو والی ہے. آپ گزر رہے تھے، ایک عورت نے کچھ عرض کرنی، حبشن تھی، آپ کی انگلی پکڑ لی. آپ نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا تھا، اس نے پکڑ لی، آپ خاموش ہو گئے. کچھ بات کرنی، سڑک کے کنارے لگے، کیا آپ بیٹھے رہے آرام سے سنتے رہے اس کی بات. ایک قریشی سردار دور کھڑا تھا، کیا یہ خوبی ناممکن ہے کسی میں. میں کلمہ پڑھتا ہوا کہ آپ محمد رسول اللہ. اس چیز پہ حیران ہے، کیا آپ کو کسی چیز تو کمی ہے نہیں، عزت ظاہری باطنی سرداری سب کچھ. ہم سارے قریش آپ سے ڈرتے ہیں، اور آپ کی تواضع انکساری ہر کسی پہ رحمت ہے. اس عورت پر بھی اتنی کیا، آرام سے چلے گیا اور سننے لگے اس کی بات سڑک کے کنارے. سبحان اللہ، کیا کیا خوبیاں آقا. کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں. حقیر نفرت کیا، حقیر بھی کسی کو نہیں سمجھتے. ہاں، ایک عورت پہ کب کپی تاری ہو گئی،
کہ ذرا عظمت کا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں اثر پڑا. آپ تو چھپے ہی رہتے تھے ورنہ کون بیٹھ سکتا تھا. تو آپ نے کہا تم کیوں ڈرتی ہو؟ میں تو تمہارے جیسا ہوں. پھر اس کو کہا مجھے پتہ میں کون ہوں کیا ہوں. دیکھو پتہ ہے میں کون، میں اپنا تعارف کراؤں تم کو تو تم کو دیکھ لو، پھر تم کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں اپنا تعارف کراتا ہوں. سرکار نے کہا میں اس عورت کا لڑکا ہوں ایسے کا ولد امرأت، میں کسی عورت کا لڑکا ہوں. دیکھو کیسی تواضع والی بات ہے. تاکل و قدید، وہ شورے میں میری ماں روٹی بھگو کے کھاتی تھی. ہم تو ایسے کیسے تواضع، اس کو بلاتے تھے تو ایسے بلاتے تھے. ہم لوگ فخر ذرا ان لوگوں کو ذرا عہدہ میں تب پھوت خانی تکبر نہیں کر جا. آقا جی تکبر کر گیا خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے. یہ تکبر علم میں آتا ہے، عبادت میں آتا ہے، عہدوں میں آتا ہے، مال، اس سے بڑا بچنا چاہیے. خدا کی ہاں تواضع میں رہے. تو آپ نے کبھی ایسے کسی کو نہیں کہا بلایا تو ایسے بلایا، ایسے نہیں بلایا. کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی پیچھے بلایا ایسے نہیں دیکھتے تھے، پورا گھوم گیا. سبحان سبحان. صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، گھٹنے جڑے ہوتے تھے. آپ کی پسینے وہ خوشبو تھی کسی کو لگ جائے قیامت تک جانے والی نہیں تھی. بکری کے بال اس زمانے میں ایسے ہی کپڑے ہوتے تھے، اس میں سے جو ہوا نکلتی تھی، پھر بھی آپ گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھتے تھے. تواضع تھی. کسی مجلس میں جاتے تھے، لوگ بیٹھ گئے تھے، اپنی مجلس سے جگہ سے کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے. جہاں جگہ ملتی تھی اس کو نہیں اٹھنے تھے، وہیں بیٹھ جاتے تھے. تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں ہمیں جگہ میں نئی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور سرداری اتنی زبردست، سبحان اللہ. آپ نے کہا 1 مہینے کا مسافہ ہو، وہاں بھی میرا رعب لوگوں کے دلوں پہ رہتا ہے. نصرت تو بالرعب مسافت شاہ. ابھی میں کوئی کاروائی نہیں کی، ان کو پتہ چل جا رہا محمد مصطفیٰ کا نام سن رہے. 1 مہینے کا سفر ہو، وہاں بھی ان کے دل میں سے لرزتے. اے سلطان عالم، اے جان عالم. یہ جیلی دبدبے نہیں تھے، اور جو ان کے ساتھ ہوتے ان کا بھی دبدبہ ایسا تھا. جیلی نہیں ہوتا تھا پھول لگا لیے کرنل جنرل بن گیا. وہ خدا ہی کرنل جنرل ہوتے کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا. حضرت عمر گئے تو پہلی نشست میں بیت المقدس کی چابیاں لے آئے. ایمان کی طاقت زیادہ تھی، ظاہری رعب نہیں تھا. کیچڑ میں پاؤں بھرے ہوئے، 12 پیمان لگے ہوئے، ان کے سامنے بیٹھے کہا اب بات کرو. اب بات کون کرے غلام محمد کے ساتھ. ہاں 50 برس ہو گئے کشمیر کو، اتنے برس. ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے. ایمان کی بات ہے. پھر کپڑے شپڑے ظاہر کر، اندر ایمان نہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے خدا داد قوت ہوتی ہے. ہاں سنائیں ان کی بات سنائیں، ہم یہاں ایمان تازہ ہو، ہمیں طاقت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے. کسی کو بھی نفرت اور اتنی عظمت رکھتے ہوئے تواضع کرنا. آقا کہ جس کے اخلاق زیادہ ہوں گے میرے قریب زیادہ، جس کے برے ہوں گے اس کے دور. اور اخلاق اس کو کہتے ہیں کوئی تم سے بدخلقی سے پیش آئے تم اچھے خلق سے پیش آؤ. اخلاق ہے اچھے سے اچھا پیش آؤ، برے سے اچھا پیش آؤ، یہ اخلاق ہے. جاہل سے اچھا پیش آؤ، یہ اخلاق ہے. ہاں نالائق سے جیسے کہتے ہیں کچھ بردباری کرو، یہ اخلاق ہے. اپنے سے کمتر سے درگزر کر جاؤ، یہ ہے. نہ میں افسر اس نے مجھے سلام نہیں کیا یا میری بات نہیں مانی، ایسے نہیں. یہ چیزیں سب خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہٹ جاتی ہیں. پھر اس کے ایسے اسباب بنتے ہیں خدا اس کو ذلیل کر دیتا ہے. کیونکہ تکبر خدا کی چادر ہے، یہ خدا کا شریک ہونا چاہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بڑی مشکل بات ہے. اگر یہ عابد میں بھی آ جائے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. کیوں؟ جیسے کوئی عبادت بھی نہ کرے ویسے ہی باغی ہو، پھر تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا. عبادت کرے بھی یہ چیزیں تب بھی ذلیل، شیطان سے ذلیل و خوار ہوا نا. لاکھ عبادت کر، اگر اندر انانیت لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے عبادت کر کے، تو پھر سمجھو کیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. عبادت بھی نہ کرے پھر تکبر کرے تو بڑی مصیبت ہے. ان چیزوں سے سب نکلنا خدا کی رحمت ہی نکالتی ہے.
یہ رحمت دکھاتے ہیں۔ جب انسان کا دل خدا رسول سے لگ جاتا ہے تو فیض کی صورت میں دل صاف ہوتا رہتا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں اتنا ہوتا، ذکر دروشی پڑھتے رہا کریں، اس لیے اس میں بڑے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، لوگ اس کو کچھ قدر سے نہیں دیکھتے۔ جو چیز خدا کہہ دے، نبی کہہ دے اور اس کو اہمیت دیں، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو، اس سے رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ دروشی بہت پڑھو، رابطہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے تمہاری دین دنیا سنورے گی۔ تمہارے کام جو تم خلق کرتے تھے غلط ہوں گے یا کیسے ہوں گے، اس میں خدا کی رحمت آ گئی، خدا ان غلطیوں سے بچا کے تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، دین کے بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، اولاد کے بھی، ہر چیز میں وہ چیز کا رحمت کا دخل آئے گا۔ ہاں، تمہاری پریشانیاں دنیا کی کم ہو جائیں گی، ان چیزوں میں برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید آخرت کا معاملہ کر لیا نہیں کر لیا چل رہا بخشے گا، نہیں، اس کا دنیا میں بھی دخل ہے۔ مال میں، ہر چیز میں رحمت ہم کو چاہیے، مال میں چاہیے، اولاد میں چاہیے، کاروبار میں چاہیے۔ کثیر کا لفظ ہے قرآن میں، اور آقا کہ اتنا کرو لوگ تم کو پاگل کہیں۔ ہمارے بعد مشاعر پہ کرم زیارت نے کہا اتنا درود پڑھو پاگل ہو جاؤ۔ تم کو پتہ ہے رحمت سب مطلب تھا کہ میرے سے ہی آتی ہے، کہ وسیلہ میں ہی بنتا ہوں، اللہ دیتا ہے لیکن بیچ میں ہوتا ہوں۔ سمجھتے نہیں ہیں، منحوس دیکھو بل بھی نیلام ہو رہی سب بولتا ہے میرے سے ایک تسمیہ پڑھی نہیں جائیں گی، بتاؤ۔ خدا کی مار کے پھٹکار ہے یار، کیا منو، وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ، اور یہ بھی دل مانتا ہے خدا رحمت کر کے کچھ کریں گے تو ہوگا، تو پھر خدا سے مسئلہ ہی بنا لو دوستی کا، سارے کام چلے۔ دوستی خدا سے نہیں کرنی، کھانا خدا کا، گانا دوسرے کا گانا گانا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہو، بری بات ہے۔ بہرحال چلیں۔ کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، خدا کی ہے حکمت کے پردے میں رکھا، خدا کی ہے حکمت ہاں، کے، دنیا پاگل ہو جاتی، پاگل ہو جاتے، سب کچھ چھوٹ جاتے، سارے جنتی بن جاتے، اللہ جہنم بھی بن رہا تھا۔ ہاں، آپ کی کشش ایسی ہے، آپ جہاں بات کرتے تھے کچھ کرتے تھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ حجابات ڈالتے تھے، جس کو چاہتے تھے آقا کی نور محمدی سے نوازتے، جس کو چاہتے تھے تو نہیں نوازتے تھے۔ کوئی رہ تو نہیں سکتا تھا بغیر ایمان کے، نہ ابو جہل نہ ابو لہب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بہت ہمارے یہاں قیمتی ہیں، ہم جس کو چاہیں اس کو آپ کے فیض سے نوازیں، جس کو نہیں نوازتے آپ کا قرآن پڑھنا اوروں کی طرح نہیں بات کرنا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے کانوں میں پردے ڈالتے ہیں، دل میں پردے ڈالتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں آپ کون ہیں اور آپ کی بات کیسی ہے، اس میں کیا اثر ہے، یہ ہم ڈالتے ہیں۔ اور جو نادان ہے، جو نہیں ہے، وہ آقا کے فیض کے بھی قائل نہیں ہے، وہ الٹی بات کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم کہتے ہیں آقا کی توجہ ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، آقا جی ابو جہل لوگوں مسلمان چاہتے تھے کیوں نہیں سارے ہوئے؟ سب اللہ کہتا ہے آقا کچھ نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے وسیلے سے کہتے ہو آقا کے وسیلے سے، اور یہ وسیلے سے نہیں ہوئے کہ خدا نے کہا حجابات ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے جہاں روشنی جہاں اندھیرا رہے، ناممکن ہے، روشنی آ گئی اندھیرا نہیں رہے گا، تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ نور محمدی کی جانے نہیں دیتا تھا، وہ توجہ جاتی نہیں تھی، اللہ روک لیتا تھا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے روئے زمین پر کوئی بدبخت رہے یا کوئی جہنم میں جائے۔ اسی آیت ترتی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اتنی شفقت نہ کریں کہ ہر وقت غم میں اپنے کو آپ پگالتے رہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت پہ لے آتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میں اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں سے جہنم کو بھی پر کرنا، اس جنت کو بھی پر کرنا، تو یہ اسباب بنے گے۔ آپ تو سب کو جنتی بنانا چاہتے ہیں اور ہر وقت غم میں رہتے ہیں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
آپ اس غم میں کیوں رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پر، جس کا مطلب ہے کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے کو ختم کر دیتا کہ اس حد درجے کا غم نہ کیا کریں، ولا تحزن علیہم، اتنا غم نہ کیا کریں، یہ ہم نے کرنا ہے، اتنی پریشانی نہ اٹھائیں. یعنی آپ اتنی رحمت رکھتے تھے، نفرت کافر پہ بھی رحمت رکھتے تھے. ہاں آپ نے دیکھ جب مقابلہ ہوا پھر آپ نے اس کو چھوڑا، جب آپ کا مقابلے کا وقت آیا تو آپ نے کہا تم چلے جاؤ، ہم اپنا وار نہیں کر، تمہارا تو خالی گیا، اس لیے تمہارے کفر کا گناہ تم کو کافی ہے، میرے ہاتھ سے قتل ہوگے تو عذاب زیادہ ہو جائے گا. چلے جاؤ کافر کو بولو چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں، تمہارے کفر کا عذاب ہے، پھر نبی کے ہاتھ کی تلوار تم پر اترے گی، تم کو عذاب میں اضافہ ہوگا. فلا تذهب نفسك عليهم ان لم يكونوا بهذا الحديث اسفا. آپ ہر وقت افسوس میں رہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ بات مانتے ہیں، تو ہمارے فیصلے کچھ ایسے ہیں. ذرا تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے ایسے نہ کریں. کتنی بڑی بات ہے تسلی دینا اور کہنا یہ کچھ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، یہ ہوگا، اور آپ اتنا سوچا نہ کریں. محبت ہے تو کہا نا. تو آپ کی شفقت دیکھیں، کتنی مخلوق پر شفقت ہے، بے انتہا. جنگ احد میں غالباً آپ کو چوٹ لگی، سر پہ خون، دانت ٹوٹا، صحابہ کو بہت دکھ ہوا. کہا کچھ ان پر بد دعا کریں. کہا انی رحمت مہدہ، میں خدا کی رحمت بھیجا گیا ہوں، میں لعنتیں دینے والا بد دعائیں والا نہیں ہوں. بتاؤ، سر سے خون جا رہا ہے، دانت ٹوٹا ہوا، اور بیٹھے ہوئے اس میں پہلے شکست ہوئی، صحابہ ادھر ادھر بھاگے ہوئے تھے اور کہتے فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، فلانا، اور ان کو بھی بد دعائیں نہیں کرنا ہے. ایک صحابی آیا، کہا میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو سمجھایا، کہیں سے بستی سے آیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، وہ نہیں مائل ہوتے اس طرف، اور انہوں نے میرے ساتھ بہت ایسے کچھ سلوک بھی اچھا نہیں کیا اور نہیں مانتے. جسے ہلاکی ہو جائیں تو آپ بد دعا کریں جب نہیں مانتے. یہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے پتہ کیا کہتے ہیں، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر، ان پر کرم کر، رحمت کی دعا کی. کہا اب جاؤ دیکھو، کچھ بات کر کے دیکھو. گیا، سارے ہی مان گئے. وہ بد دعا کرا رہا تھا، انہوں نے دعا کر دی، وہ سارے حیران ہو گئے. پیدا
شان کی اے ناصر تیری سے بولا دنیا جہاں کی بات سب ناصر تیرے سے بلا دنیا جا کی بات سب کیسے کہوں کہ آپ سے کیسے کہوں کہ آپ سے باتیں کر اس مہمان کی کیسے کہوں کہ آپ سے باتیں کر اس مہمان کی اہل شریعت جان نہ پائے راز مصطفیٰ اہل طریقت کو یہ دولت ملی عرفان کی اہل طریقت کو یہ دولت ملی عرفان کی. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند. اگر نبی کریم اس کو پسند ہے تو ہمیں پسند. نبی کہتا نہیں جاتا ہمارا بھائی ہو باپ، ہم اس کو نہیں جانتے. آئی لو یو ختم ہو گیا. ایک عورت تھی بہت محبت والی تھی، جہاد جاری تھا. اس نے کہا میں دیکھوں آقا جی کو کوئی تکلیف نہ آ گئی ہو. جہاد میں تکلیف آ جاتی ہے. وہ جہاد میں نکلی، اس کے بالکل قریب کے کس کا تیرا بھائی فوت ہو گیا. کہا پہلے بتا وہ کہاں ہیں، ان کی خیریت. دیکھو ہی نہیں، تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرا بنجا فوت ہو گیا، جو ملے کہیں سنے ہی نہ. دیکھا سنے ہی نہ. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. بس ان کا بتاؤ، 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 ان کا بتاؤ. قسمت والا ہے. سبحان اللہ. ایسے پہنچتے پہنچتے پڑ گئے. نبی کہیں وہاں کو چوٹ لگی، چوٹ سے بچ گیا یا ایسا واقعہ ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے، بہت اس کا دل کھلا تھا. اس نے شکر کیا کہ میں دیکھ لیا، اور کہا اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پھر کہا عربی کے جملے ہیں، اب مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ خیریت سے ہیں نا، کوئی مصیبت ہے ہی نہیں آج، ختم ہو گئی سب سے. دیکھا تو محبت یہاں تک ہو جاتی ہے. اسی باتیں سناتا ہوں. ایسی محبت کا رستہ میں تم کو بتا دیا، وسیلے سے ہوتی ہے. فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ. اگر شیخ سے جڑے گا، اگر شیخ کا تعلق ہے، اگر وہ رسول اللہ سے جوڑ دے گا. اور رسول اللہ کے ایک سلسلے کی یہ نہیں کہ ان کا تعلق، ان کا تعلق تو ہے ہی ہے، وہ خدا کے آگے تم کو پیش کر دیں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں. تو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 100 دفعہ ملتی ہے، ایک دفعہ ملتی ہے. اس کو کوشش کرو نبی پہ قربان ہو جائے انشاءاللہ. تو نیت کر لی ہے، تو پھر نیت کر لو آج سے تم غلام مصطفیٰ ہو، اور نبی کے پیچھے اندھا ہو کر چلنا، سوچنا نہیں. اور کسی کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا، سوچنا ہے. نبی جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے. نہ سنی بننا، نہ بریلوی بننا، نہ قادری بننا، نہ تیجانی بننا، نہ ادریسی بننا، نہ سید بننا.
یہ سب بن جاتے ہیں 1 منٹ میں. یہ نہیں بننا ہے. یہ بننا ہے. کیا بننا ہے؟ نیت میں ہم عشق کے بندے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑائی ہے. کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے. اگر نبی کی عظمت دل میں اس کے نہیں ہے، سید بھی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. ادریسی بنے، قادری بنے، کچھ میں فائدہ نہیں ہوگا. نبی کی عظمت دل میں نہیں ہے. اگر نبی جی کی عظمت دل میں آ گئی وہ سب کچھ ہے. اگر سید نبی کی عظمت دل میں نہیں ہے، سید کو ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا. ابو جہل بھی سید تھا، اور بھی سید ہے. ہم بعض سیدوں کو سبق دینے کے لیے کہتے ہیں، نسبت کا احترام کرتے ہیں، تو بعضوں کو کہتے ہیں تم تو سید ہو. جو چیز ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، دھکے کھاتے پھرتے ہو، میرے پاس بھی آتے ہو. اگر تم اصلی سید بن جاتے ان کی عظمت تمہارے دل میں ہوتی تو داڑھی مونڈتا. تو اصلی سید ہوتا، ان سے محبت تیری ہوتی، تو میرے پیچھے آتا، میں تیرے پیچھے جاتا. تو یہ تو بن جاتے ہیں بریلوی، دیوبندی، آسان ہے. لیکن عظمت دل میں نہ آئے سارے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اگر عظمت دل میں آ جائے، سلمان فارسی سید نہیں تھے، فارس کے تھے، نبی سے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے، نبوت میں سے ہمارا ہے، نبی کا خاندان. تو آپ جو کہتے تھے زبان سے وہ حقیقت کہتے تھے، تسلی کے لیے ظاہری نہیں کہتے تھے. تو ہم لوگ نبی کا خاندان بن سکتے ہیں اگر ان کی عظمت دل میں اتر آئے. تو عظمت کا طریقہ یہی ہے، وسیلہ. تو وسیلہ یہی ہے، کوئی شیخ ڈھونڈے. کہ جھوٹا اور سچا اس کی نیت تو آقا جی کی ہے نا. اس کی نیت جب آقا جی کے، آقا جی کو تو پتہ ہے نا، آقا جی خود ہی اس کو نکال لیں گے. آقا جی کئیوں کو نکال لیا. اس کی نیت آقا جی کی تھی، دھکے کھاتا تھا. اس کو شاید امین عبد الرحمان کہتے ہیں. اللہ، آقا جی اس کو نکال لیا. آقا جی نے اس کو نکال لیا. اس کے بھائی تھے، لیکن جب نبی نے نکال لیا، اس کی نبی سے رابطہ ہو گیا، ان کو ٹھیک ہونا ہی پڑا. سیدھے ہو گئے، بندے کو پتر بن گئے. کہ یہاں مدتوں سے آتے ہیں، 30 سال ٹھوکر کھاتے رہے، یہاں آنا ہی پڑا ان کو. اس لیے کہ ان کا دخل ہے یہاں. اور جہاں ان کا دخل ہو تو تم کتنے قسمت والے ہو. تو اتنا ہی میرا کہنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے جانا نہیں جاتا ہوں. اور ان کی کچھ تعریف سننا چاہتا ہوں، تم بھی سنو. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو نبی کا ہو جائے اس سے ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے، اللہ کی اس پر خاص نظر ہو جاتی ہے. لیکن جب دل سے ہو، زبان سے ہو، فائدہ نہیں ہے. زبان سے سب مانتے ہیں، ایک دل سے مانتا ہے پاگل کی طرح ہو جاتا ہے. تو خدا ہم لوگوں کو ایسا کر دے گا. پر نیت تو کرے نا. تو نیت کر لی تم غلام مصطفیٰ انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. باتیں سنتا کہتا ہے باتیں اچھی ہیں، لیکن اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. اس پر ایسا کیفیت، ایسی حالت نہیں آئی ہے. بات تو دیکھا بڑی مزدار ہے، لیکن اس پر ایسی کیفیت، ایسا حال نہیں آیا. وہ کیا قدر جانے، بس بات کی قدر جانے گا. تو کہنے والے نے کہا ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. لیکن جب نصیب ہونا، نصیب کی بات ہے. جب چاہیں وہ عیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں. یہ قسمت سے ہوگا. بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں، خدا کسی کا نصیب خراب نہ کرے. نصیب خراب ہے تو اچھا کر دے، یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی،
کیونکہ نصیب خراب ہو ساری عمر اچھے کام کرے اخیر میں کافر ہو کے مرتا ہے، نصیب اچھا ہو ساری عمر ظلم چکر بازی سب کرتا ہے اخیر میں ولی اللہ ہو کے مرتا ہے۔ یہ بھی آقا جی نے کہا ہے، ایسے بھی کہا ایسے بھی کہا ہے، تو خدا کرے اخیر سب کا اچھا ہو جائے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ چلے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دل نو ہر ویلے طلب ہووے محمد پاک دی، دل نو ہر ویلے طلب ہووے محمد پاک دی، دل نو ہر ویلے طلب ہووے محمد پاک دی۔ کہیں سے دور تو اپنا پڑھو میں اپنا پڑھوں، کمال ہے۔ ہاں بھائی تم اپنا پڑھو میں اپنا پڑھوں، یا پھر سنو حسد نہ کرو۔ تم تو ہے نا کہ یہ بھی ہوگا، لوگوں پیسے بھی آئیں گے، میں تو یہ نہیں سوچتا پیسے نہیں آئیں گے، میں کہتا ہوں وہ کہیں نظر آئیں گے اللہ، جب چاہیں حجاب اٹھا دیں آپ کو دکھیں گے، ابھی اٹھا دیں کل اٹھا دیں 1 منٹ میں اٹھا دیں پھر حجاب ڈال دیں، نہ آتے نہ جاتے ان کا عکس آ جاتا ہے اللہ، اس عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے بعض بھائی نے دیکھا شور مچا دیا اور قسم کھانے لگ گئے، کئی دفعہ یہاں ہوا، انہوں نے کہا میں شیخ امین کو نہیں دیکھا، میں نے وہاں دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے اللہ، تو وہ تو نہیں بیٹھے، ان کا عکس آ جاتا ہے، اس عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، تو اس سے وہ شیخ امین کو نہیں دیکھتے، ان کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، ان کا عکس ہوتا ہے، وہ خود نہیں ہوتے، اس کے عکس میں ان کا اثر ہوتا ہے، اور بعض ان چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا، فنا فی ایک نصیب میں ادھر کا ادھر یہ منحوس ٹپے مارتا ہے، شیخ کے بغیر ٹپے مارتا ہے، تھوڑا فیض آتا ہے کہتا ہے میں خود بھی آگے ہو سکتا، ہو جا، کم بخت ابھی تک رلتا پھرتا، اس کو نصیب نہیں ہوا یہ چیز، ٹپے مارتا بیچ میں، ان کا عکس نصیب بھی ہو جائے پھر بھی کہ شیخ کی وجہ سے شیخ کو نہ بھولے تو اور ان کا قرب ہوگا۔ طریقت کا اصول بالاتفاق ایسے ہے، فنا فی الشیخ ہوگا تو فنا فی الرسول میں فنا فی، اس کی تفسیر آسان میں نے وہاں دی ہوئی ہے، اگر ان کو حاصل کر، ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے، بغیر وسیلے کے نہیں ہوتی، تو زندگی ایک بار ملتی ہے 1000 بار، ایک بار، تو یہ آقا جی کے ہی حوالے ہو جائے تو اچھا ہے، بولو انشاءاللہ۔ دل نو ہر ویلے طلب ہووے محمد پاک دی، دل نو ہر ویلے طلب ہووے محمد پاک دی، اے خدا غم آقا جی دا مستقل دل نو لگا سرد ہے، نہ ہو تیرا غم، سرد نہ ہو، یاد ہے کچھ نہ ہو، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آ تجھے میں عشق کا آزار دوں، آ تجھے میں عشق کا آزار دوں، آ تجھے میں صلی اللہ کا ہار دوں، آ تجھے میں عشق کا آزار دوں۔ اے حسین
حسن بے مثال مگر اے ہنسی حسن بے مثال مگر اے ہنسی حسن بے مثال مگر سرد تورا یہ غم نہ ہو جائے سرد تورا یہ غم نہ ہو جائے سرد تورا یہ غم نہ ہو جائے سرد اس پہ یاد آیا تخیل تھا یا پھر حقیقت ہو جائے بات. تمہارا ایک بھائی ڈاکٹر ہے، اس نے آئے کہ کہا کچھ یاد ہے، کچھ ذہن سے نکل گیا. کہا آپ نے کہا میرے دل میں تکلیف ہے. آپ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا. تو آپ نے دل دکھایا، آپ کے دل پر محمد لکھا ہوا تھا. کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، صبر مجھ سے ہوتا نہیں. کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر، ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر. شہ کونین کی سچوں پہ نظر ہے، شہ کونین کی سچوں پہ نظر ہے. مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، ان کی نگرانی ان کی نگرانی ان کی نگرانی. مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ بخدا، ان کی نگرانی ان کی نگرانی. بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. آئی لو یو کر کے چلتا ہوں، اور یہ آئی لو تمہارا ہمارا ختم نہیں ہوگا، جنت میں بھی چلے گا انشاءاللہ. اور یہ رابطہ جو شروع ہوا خدا اس کو حقیقت تک پہنچائے.